الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ عزیزان محترم، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 97۔ اس آیت کی تلاوت اور قدر وضاحت گزشتہ محفل میں کی جا چکی ہے، چونکہ کچھ حصہ باقی رہ گیا، اس لیے آج اسی آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فیہ آیات بینات، کعبے کے اندر یا مکے کے اندر بہت سی روشن نشانیاں، واضح نشانیاں، کلیئر سائنس آف اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام، یعنی وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک نقش ہو گئے۔ کیسے نقش ہوئے؟ کیا پتھر پر قدم کا نقش آ سکتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، وہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام کا قدم اس پہ پڑا تو پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا۔ کیا آج اللہ کے خلیل کا قدم مجھ پہ آیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم دوسرے پتھروں میں بھی پڑا تھا، ان پتھروں کو وہ شعور نہیں جو شعور اس پتھر کو حاصل ہوا، لہذا یہ پتھر موم کی طرح نرم بن گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نقش کو اپنے سینے پہ رکھ کر ہمیشہ کے لیے نامور بن گیا۔ ابراہیم کے قدم کے نیچے آیا، ایک اللہ والے کے قدم کے نیچے آیا، اللہ کے محبوب کے قدم کے نیچے آیا، تو آج تک وہ باقی ہے۔ کروڑوں پتھر ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئے مگر وہ پتھر ہے۔ دیکھیے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کس نے نام رکھا؟ اللہ نے نام رکھا ہے مقام ابراہیم۔ مقام مرتبے کو کہتے ہیں اور مقام اس میں ظرف ہے۔ اس میں ظرف کا معنی وہ اسم جو جگہ یا وقت کو بتاتا ہے، وہ اسم the noun which indicates the time or place، یہ ہے اسم ظرف۔
میں انگریزی میں اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو دن بھر کالجوں میں انگریزی سن کر عادت ہو جاتی ہے. ذرا ایک سینٹنس ایک جملہ بول دیں گے تو فوراً وہ اسے کیا کر لیتے, اخذ کر لیتے ہیں, فوراً اسے سمجھ جاتے ہیں, گراسپ کر لیتے ہیں. یہی وجہ تو مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ, مقام کا معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونے کی جگہ. تو اسے اللہ تعالی ایک ہی چیز, مقام ابراہیم ایک ہی چیز ہے, مگر اس ایک چیز کو اللہ آیات بینات کہہ رہا ہے. یعنی ایک نشانی نہیں, یہ کئی نشانیوں کے برابر ہے. ون از اکول ٹو مینی, یہ کئی کے برابر ہے. یہ پتھر کیا دیکھ رہے ہو, میری قدرت کے کئی جلوے, کئی نظارے اس میں تمہیں نظر آ جائیں گے. ومن دخلہ کان آمنا, جو مکے میں داخل ہوا, کعبے کے پاس پہنچا, اس نے امن پا لیا. دنیا میں قتل سے امن مل گیا اسے, میدان محشر میں عذاب سے امن مل جائے گا. اگر عقیدے کے ساتھ پہنچا ہو کہ میں کعبے کے پاس آ گیا ہوں جو میرے رب کا گھر ہے. وَلِلَّهِ, یہی چیز نہیں ہے. اسی آیت میں یہ جملہ اس کی وضاحت نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اللہ کے لیے لوگوں پر گھر کا حج لازمی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کوئی بھی حکم دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ایسا کرو, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دیا کرو. روزے کا حکم دیا تو کہا کتب علیکم الصیام, روزہ تم پہ فرض کیا گیا. مگر جب حج کا حکم دیا تو حج کا حکم دینے سے پہلے کہا وللہ, حج اللہ کے لیے ہے. للہیت, اللہ کے لیے ہونا, اسے کہتے ہیں للہیت. للہیت کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں, مگر یہ لفظ کیسے بنا؟ لی کا معنی ہے واسطے, للہ اللہ کے واسطے, للہیت اللہ کے واسطے کوئی چیز ہو جائے تو اس میں للہیت آ جاتی ہے. تو حج اللہ کے لیے کرو, کیونکہ یہ بڑی نازک چیز ہے. جاتے ہیں لوگ حج کو, بنتے ہیں حاجی ضرور, مگر للہیت ہٹ کر للشہرہ والعزہ, یعنی ناموری کے لیے, ناموری کا خیال آ جاتا ہے. کیونکہ شیطان ہے بگاڑنے والا, پیچھے پڑا ہوا ہے. دیکھیں کوئی دشمن ہو گھر میں, ایک جٹھانی ہوتی ہے, ایک دیو رانی ہوتی ہے. دیور رانی ہے, وہ اسے دیو کہہ کے رانی بھی کہتے ہیں. یہ دونوں میں جھگڑا رہتا اکثر گھروں کے اندر. اگر دیورانی کے پکوان کی تعریف ہو تو ذرا ہٹتے ہی اس میں نمک ڈال دی, تاکہ کھانے کے بعد گھر والے کہیں کیا اس میں نمک زیادہ ہے, کون پکائے, وہ چھوٹی بہو پکائی, کا نام بگڑ جاتا نا. تو کچھ نمک ملا کر نام بگاڑ دیتی. اسی طرح جٹھانی سے اسے دشمنی ہو گئی, دیورانی کو, نام بھی عجیب ہے, دیو رانی. یہ کیا کرتی, کچھ چیز بڑھاتی تھی. چائے بہترین بنا کے رکھے گی, کچھ پانی ملا کے ہٹ جائے, کیا بھابھی بنا. یعنی دشمن کیا کرتا, اس چیز کو بگاڑنا چاہتا جس چیز پر انعام مل سکتا ہے, تعریف ہو سکتی ہے. یہی کام شیطان کا ہے. آپ حج کو جا رہے ہیں, انعام ملنے والا ہے, اس میں ریاکاری کا نمک ڈال دے رہا.
ذرا خیال آ جاتا میں بڑا آدمی بن گیا، یہ سب ہے، کوئی کعبے کو دیکھا نہیں، میں کعبے کو دیکھ کر آیا، کعبے کو دیکھ کر آیا، ذرا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا، تو اب شیطان خوش ہو کے تالیاں بجاتا، غارت کر دیا میں تجھے غارت کر دیا۔ اسی لیے پروردگار کہتا ہے وللہ، اللہ کے لیے کرو۔ بعض لوگ خامخواہ پوچھتے ہیں آپ کتنے حج کریں گے؟ بھئی ایک حج کیا، میں کتنے کرا معلوم کیا؟ آپ کرے سے مجھے معلوم نہیں، نہ بھائی میرے پاس وہ ریکارڈ نہیں، 14 حج کر لیا، 14 حج کرا بھائی، میں معلوم کیا؟ آپ بولے میں مان لیتا ہوں بھائی 14 کرے، لیکن 14 میں کتنے قبول ہوئے کتنے قبول نہیں ہوئے، یا 14 بھی ریجیکٹڈ ہو گئے، یہ آپ بتا سکتے کیا؟ یہ بولنے ہوگا کہ قبول نہیں کرتا، ہمیں کیا خطا کرے ہو، ہمیں کیا غلطی کرے ہو، میں کیا بھی غلطی نہیں کرا، سب برابر، پہلے بار کرنے والا جو غلطی کرتا تھا میں 14 بار کر لیا۔ ارے ظاہری غلطی نہیں کیا تو باطنی غلطی ہو جاتی نا، شیطان ہے نا پیچھے، ایسا دشمن ہے شیطان، ہر دشمن لڑتے لڑتے ذرا سو جاتا، لڑتے لڑتے ہر دشمن ذرا تھک جاتا، ٹائرڈ ہو جاتا، ذرا سو جاتا۔ یہ ایسا دشمن ہے تھکتا ہی نہیں، کب سے لڑ رہا ہے، ہمارے پہلے ابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لڑنے کا ہے، اب تک لڑتا، کبھی تھکا کیا؟ کبھی نیند آئی اسے؟ نہیں، رات میں بھی، دن میں بھی، دوپہر میں بھی، بھائی ذرا وقت سو گیا تو اتنی دیر تک لوگ سدھر کر رہیں گے، سوتا نہیں شیطان۔ کسی کو نیند نہیں آئی تو بس کیا شیطان بھی سوتا اتنی بھائی ہے، ساری رات شیطان کی جیسا جگلے کو ہے بھائی، بس ساری رات شیطان کی جیسا جگلے کر ہے، کیونکہ شیطان تھکتا بھی نہیں، بیمار بھی نہیں ہوتا، برابر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لیا، انظرنی، اللہ سے کہا انظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن لوگوں کو دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے کہ میں زندہ بھی رہوں، صحت مند بھی۔ اتنے سال مجھے بوڑھا ہوا کیا؟ بوڑھا بھی نہیں ہوا، جیسا تھا ویسا تھا، بلڈ پریشر بھی نہیں اسے، شوگر بھی نہیں، اس کی بات مان کر لوگوں کو شوگر آ جاتا، انہیں جو ٹینشن دلاتا لوگ خدا کو بھول جاتے، بھول جا کر ٹینشن کیسا ہوگا کیسا ہوگا، ارے کیسا ہوگا، تو کیا تو ایسا پریشان ہونا، رب پہ بھروسہ کر لے، پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ چڑھا کر ہم کو شوگر بڑھا دیتا، بی پی بڑھا دیتا، کبھی اس کی وجہ سے اسٹروک آ جاتا، کیا کیا ہو جاتا، لیکن میں جیسے کا ویسا بڑا ہیلتھی صحت کے ساتھ ہے، طاقت بھی ہے اسے، بوڑھا پن بھی نہیں آیا اسے، کمزوری بھی نہیں آیا، گھٹنے کا درد بھی نہیں اسے، گردن کا درد بھی نہیں، دشمنی برابر کرتا رہتا۔ ایک انسان عبادت کو آتا تو اس کے پیچھے لگتا، کہ عبادت تو کر لے گا ہے، یہ بیٹا میری بات نہیں مانے گا، برابر کرے گا عبادت، اب عبادت سے روک نہیں سکتا میں اسے، عبادت سے روک نہیں سکتا، مگر اس کی عبادت بگاڑ سکتا ہوں، تو بگاڑنے کے لیے نام بری کا خیال پیدا کرتا ہے۔ یہ کہ ایک حاجی صاحب کو میں نے دیکھا کہ جب ان کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھتے تو بڑے غضبناک ہو جاتے۔ ایک ایسا آج کا زمانہ تو بڑا نازک زمانہ ہے، بڑا نازک زمانہ ہے۔ دولہا کا نام، دولہے کے باپ کا نام، مثلا دولہے کے باپ کا نام ہے سید سلیم الدین صاحب، وہ حاجی سید سلیم الدین لکھو، بھائی تمہارے بچے کو پرابلم آئے گا، بھائی میں دفتر میں حاجی سید لکھ دیا تو میرے سرٹیفکیٹ میں بھی حاجی آ جائے گا، پھر وہاں جا کر آپ رجسٹریشن گزاریں گے، اسکول کی ٹی سی پوچھیں گا،
تیسرے میں حاجی نے یہاں کیسا حاجی آیا پوچھے گا تو کیا کریں گے آپ؟ اسے کیا معلوم؟ وہ جو آفیسر ہے، افسر اردو میں افسر کہتے ہیں، آفیسر، یہ نہیں جانتا، یہ بالکل نہیں مانتا۔ یہ جو ہے، جو نام ٹی سی میں ہے، آدھار کارڈ میں ہے، سب کو ٹیلی کر کے دیکھتا، ویسا رہا تو رجسٹر کرتا، نہیں تو ریجیکٹ کرتا۔ اس کے بعد آتے ہیں، تم کو کیوں بھائی پریشانی؟ بھائی حاجی، میں 100 بار وظیفہ پڑھتا ہوں، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، دفتر میں نہیں لکھتا، بھائی لکھا دو، میرے سرٹیفکیٹ کے وقت، رجسٹریشن کے وقت پر پرابلم آئے گا، کیا فائدہ؟ میں حاجی حق کو فائدہ کا اس میں لکھے نہیں رہتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہمارے تجربے ہیں، بولنے میں ہنسی بھی آتی ہے مگر افسوس بھی ہے کہ گویا انہوں نے حاجی کا نام اپنانے کے لیے حج کیا، مقصد دوسرا نہیں۔ بعض اوقات کوئی ہم کو چیک دے دیتے ہیں، ادب و احترام سے مولانا سید نیاز احمد چیک میں لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ ریجیکٹ ہو جاتے۔ کیا تمہارا نام تو سید نیاز احمد ہوتا ہے، یہ مولانا یہ کون سا نام ہے پوچھتا ہوں؟ بھائی وہ ٹائٹل وغیرہ وہ نہیں جانتا، وہ کیوں بڑھ گیا نا، یہ کہ نام بڑھ گیا اس واسطے نہیں پتا، تو ان نزاکتوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو ہماری جو نجی چیزیں ہیں، پرسنل چیزیں ہیں، اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے، آج بہت سے بزرگ عمر رسیدہ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کہتے کہ ایسا ہی لکھنا۔ تو بہرحال حج اللہ ہی کے لیے کیا جائے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہر حاجی کے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا، وہ اس کے حج کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حج کو جانے سے پہلے طبیعت میں جتنی عاجزی تھی، حج کر کے آنے کے بعد عاجزی ڈبل آ جائے، یہ حج کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ آ کر اکڑ گئے تو بس اکڑنے والا درخت کیا ہوتا ہے؟ پھل نہیں ہوتا اس کے اندر، پھل آ گیا تو وہ درخت جھک جاتا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب، تو الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کسی کی زبان سے حاجی نکل گیا، اس زبان کی برکت سے اللہ میرا حج قبول کر لے، یہ عاجزی رہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت طاقت، ایبلٹی، اتنا وہ کیپبل ہونا چاہیے۔ یعنی پروردگار عالم کبھی ایسا حکم نہیں دیتا جس پر بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ حج کا حکم دیا تو بھی ایک شرط لگا دی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی حیثیت رکھتا ہو، جسمانی حیثیت بھی رہے، مالی حیثیت بھی رہے، اور سفر کی سہولت بھی رہے۔ راستہ بند ہے کیا کرے گا؟ پیسے نہیں ہیں کیا کرے گا؟ طبیعت خراب ہے، کمزور ہے، کیا کرے گا؟ اس لیے پروردگار عالم نے یہ جو شرط یہاں پر لگائی ہے، ایسی شرط دیگر حکموں کے لیے نہیں لگائی، کیونکہ حج کو جانا اور آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اگرچہ کہ اس زمانے میں حج کو جانا یا عمرے کو جانا ایک معمولی ہو گیا ہے، کیونکہ ساری سہولتیں ہیں، تمام سہولتوں کے باوجود دقتیں بھی اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلاً، سبیلاً کا معنی ہے راستہ، جو وہاں تک جانے کا راستہ پائے اور اس راستے کو طے کرنے کی طاقت رکھتا۔ ومن کفر، اور جو انکار کر دے،
یعنی حج کرنے کی طاقت اس کے پاس ہے، جسم بھی اچھا ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، اس کے باوجود انکار کرتا ہے، میں نہیں کرتا حج. تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراضگی کیسے ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. پروردگار کہتا ہے کہ اللہ کو پوری کائنات میں کسی کی پرواہ نہیں. ساری کائنات اگر اس کا انکار کر دے تو اللہ کو پرواہ نہیں. اگر تو حج کو نہیں آیا تو خدا کا کیا بگڑنے والا ہے؟ جیسے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، بھائی ذرا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ آ جائیے محفل نکاح میں. ہاں وہ سب میں آؤں گا نہیں، تمہاری بیٹی کی شادی جی آئے تو نہیں تو جاؤ جی بولتے ہیں. آئے ہوں تمہیں نہیں آئے تو نکاح نہیں ہوتا ہوں. کیا ہے کہ عزت دے کر بلا نہیں آیا تو جاگو مرو جی نہیں آؤ. اب بول تو جی تم نے دعوت دیا نہیں، وہ کینسل کرا لیں. اب آئے تو تم نے میں دھکے تو بھگا دوں گا مزہ. یہ حال پروردگار غضبناک ہو رہا ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو تیری کیا پرواہ کرے گا؟ عالم کی اسے پرواہ نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تمام عالموں سے وہ لا پرواہ ہے. کسی کی پرواہ کرے، کسی کے بارے میں سوچے اگر وہ نہیں آیا تو میرا کیا ہوگا، یہ کام مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں. کیونکہ خالق کسی کا ضرورت مند ہو جائے، محتاج ہو جائے اور کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو وہ خالق ہی نہیں. خالق وہ ہے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چاہتا ہے. یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زادن و راحلۃ، جس شخص کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ وہ سفر کو جا کر واپس آنے تک اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، اور اسے سواری بھی مل گئی، زاد بھی مل گیا، راحلہ بھی مل گئی. زاد کا معنی توشہ سفر. توشہ سفر کیا ہے؟ سفر کے دوران کھانے پینے کا انتظام، اور سواری بھی مل گئی. فلم یحج، اس کے باوجود حج نہیں کیا. من ملک زادن و راحلۃ فلم یحج، دونوں سہولتیں ہیں. حج کو جا کر آنے تک خود کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، اور جو اس کی ذمہ داری میں ہیں ان کا بھی انتظام کر سکتا ہے، پھر بھی حج نہیں کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیں گے تو کام جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ یہودی بن کے مر جائے یا نصرانی بن کے مر جائے، وہ مسلمان بنے یہ میں چاہتا ہی نہیں. یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے. کعبے کو نہ آنا کوئی چاہتا ہے یا کعبے کو آنا کوئی پسند نہیں کرتا، تو وہ یا تو یہودی رہے گا یا نصرانی رہے گا، مگر مسلمان نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا. جو انکار کر دے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کو کائنات کی پرواہ نہیں. اب اس کے بعد والی آیت کی طرف ہم بڑھیں گے. قل، اے میرے مصطفیٰ کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. دیکھیے کسی مخالف سے گفتگو کرنا ہے، مخالف ہے ہمارے، یہود و نصارہ ہمارے مخالف ہیں، مگر ان سے گفتگو میں بھی کیسا سلیقہ ہے. دیکھیں، یا اہل الکتاب، اے کتاب کے رکھنے والوں. اگر ہمارا دشمن ڈاکٹر ہے، اس سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا دشمن ہے اس وجہ سے بدتمیزی کی ضرورت نہیں.
کیوں ڈاکٹر صاحب کہنے میں کیا بگڑ جائے؟ وہ توجہ سے ہماری بات سنے گا. ایک ڈاکٹر ہے جس سے ہمارا جھگڑا ہے، بات کرتے ہوئے ہم کہیں کیا ڈاکٹر صاحب ایسا بولے تو کہہ رہا تو آپ کی بات توجہ سے سن. تو ہر انسان کو اس کی عزت پیاری ہے. تو پروردگار عالم نے یہود و نصارہ سے خطاب کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کا حکم بھی دیا. تو فرمایا کہ اے میرے نبی، ان لوگوں سے آپ کہیں یا اہل الکتاب، اے کتاب کے رکھنے والوں، تمہارا بڑا درجہ ہے، تم کتاب رکھتے ہو، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ ہو. اے یہودی ہو تم توریت جانتے ہو، اے نصرانی ہو تم انجیل جانتے ہو، لم تکفرون، پھر تم کفر کیوں کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے احکام کیا ہیں. واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو بھی کر رہے ہو اس پر اللہ گواہ ہے. اللہ گواہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی جانتا ہے، جو جانتا ہے وہی گواہ بن سکتا ہے. جب پروردگار گواہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار جان رہا ہے. یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تم سے بے خبر ہے؟ اتنا تمہارا عقیدہ بگڑ گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے نبی، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگ اللہ کے راستے سے کیوں روک رہے ہو؟ یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آخری دور کے پیغمبر ہیں، حضور خاتم الانبیاء ہیں. یہ لوگوں کو بتاؤ، یہ ذمہ داری دی گئی ان کو، یہ علم بھی انہیں دیا گیا. انہوں نے توریت و انجیل میں پڑھ کر یہ بات کو اچھی طرح جان لیا، مگر پھر بھی لوگوں کو روکتے تھے. لوگوں کو سمجھا کر نبی کے پاس بھیجنے کے بجائے جو لوگ سمجھ کر آتے ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی اور ان کو ایمان لانے سے روکتے. پروردگار کہتا ہے لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تم کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، اس شخص کو روکتے ہو جو ایمان لا چکا، ایمان لایا. تم اس سے کہتے ہو کہ نبی کو مت مانو، حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر خیر تمہاری کتاب میں کیا گیا ہے. تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ راستے کو ٹیڑھا بنا دے. سیدھا راستہ ہے، میرے مصطفیٰ کے پاس آ جانا، میرے نبی پر ایمان لانا، یہ سیدھا راستہ ہے. اس راستے سے تم ہٹتے ہو تو تم ٹیڑھے راستے پہ جاتے ہو. اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ بتایا مگر تم کیا ٹیڑھے راستے پہ جاؤ؟ آپ کہیں ایسی جگہ پہنچے کہ آپ کو منزل نہیں معلوم، کسی ہمدرد سے آپ نے پوچھا، اس ہمدرد نے آپ کو صحیح راستہ بتایا کہ اس گلی میں جاؤ، گلی جب ختم ہو تو دائیں جانب مڑ جاؤ، منزل آ جائے. آپ کو معلوم کہ صحیح بتا رہا ہے، وہ ہمدرد ہے، اس کے باوجود آپ ضد میں آ کر اس کے بتائے ہوئے راستے پہ میں کیوں جاؤں، میں دوسرے راستے سے جاؤں گا. تو اس طرح پلٹ کر آپ گئے پھنس گئے، کہاں گئے آپ کو خود پتہ نہیں. تو ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں. تو یہی حال ہے اے اہل کتاب تمہارا کہ رب نے تمہیں بتایا، تمہارے پیغمبروں نے بھی تمہیں بتایا، اس کے باوجود تم صحیح راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے ہو. تبغونہا عوجا، عوج کا معنی ٹیڑھا پن، تبغونہا عوجا، تم ٹیڑھے پن کا راستہ اپناتے ہو
وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کوئی بے خبر ہو کر غلطی کر دے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، کوئی جان بوجھ کر غلطی کرے تو، کوئی جا رہا ہے، آپ بیٹھے ہو، اسے خبر نہیں، جاتے جاتے آپ کو ٹکر مار کے چلا گیا، تو آپ اگر وہ پلٹ کر آپ سے معافی بھی مانگے، پلٹ کر دیکھے تو بھی آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، جاؤ، کیونکہ تجھے خبر نہیں تھی، کوئی آیا اسے خبر ہے، سوچ کے آئے ان کو لات مار کر ہی جاؤں، آ کر لات مار کے گیا تو کیا کریں گے؟ کوئی صبر کرنے والا صبر کر لے گا، مگر کوئی سبق سکھانا چاہے تو کیا کرے گا؟ اس کی ٹانگ پکڑے گا، ٹانگ پکڑ کے اسے گرائے گا، کیا چربی کیا تجھے، کیوں کیا؟ تو جان بوجھ کر غلطی کرنا یہی بڑی غلطی ہے، انجانے میں ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اے اہل کتاب، تمہاری یہ غلطی نادانی کی وجہ سے نہیں ہے، لیک آف نالج کی وجہ سے نہیں ہے، نادانی کی وجہ سے نہیں ہے، تم جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو، دیدہ و دانستہ ایسا کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں۔ غفلت یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ پر غفلت طاری نہیں ہو سکتی۔ کیا خدا کبھی غافل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ غفلت یہ کمزوری والی صفت ہے، کمی والی صفت ہے۔ رب کی ہر صفت صفت کاملہ ہے، اور بندے کی ہر صفت صفت ناقصہ ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو آسانی عطا فرما۔ اے رب کریم، انہیں سلامتی کے ساتھ ہر رکن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر انہیں سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں کو پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔